آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نماز پڑھوانے نہیں آئے تھے، صرف روزہ رکھوانے نہیں آئے تھے، اس ظلم اور جبر کے دور میں، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے دور میں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی عظمت بتائی، اور صرف اپنی بیٹی کی عظمت عملی طور پہ کر کے تو دکھائی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس گھر کی عظمت کو بھی اجاگر کیا۔ یہ میں نے بطور تمہید کا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ رب العزت کو سارے زمین اور آسمان کی بادشاہی زیبا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ بیٹے بھی اللہ ہی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں بیٹی کی عظمت کیا ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم قرآن جو ہے پہلے بیٹے کے تذکرے سے پہلے بیٹی کا تذکرہ کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو فرمائیں، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت ساری خواتین یہاں موجود ہیں، مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، بیٹی کی پیدائش پر باپ سے زیادہ تکلیف ماں کو بھی ہوتی ہے، ماں کا بھی منہ اتر جاتا ہے، ماں کا بھی چہرہ اتر جاتا ہے، او ہو پہلے تو بیٹی تھی اب یہ بیٹی کہاں سے آ گئی، دوسری تو تھی تیسری کہاں سے آ گئی۔ میں کہتا ہوں میری بہن، اگر تیری پیدائش کے موقع پر تیرے ماں باپ بھی یہ کرتے تو تیرا کیا حال ہوتا؟ تو بھی تو بیٹی ہی ہے نا۔ اگر تو 50 سال کی ہو جائے، 70 سال کی ہو جائے، تو کچھ بھی کہلائے، مگر اصل تو پہلے تو بیٹی ہے کسی کی، تیرے ماں باپ کے لیے تو بیٹی ہے۔ اس لیے بیٹی سے چڑھنے والوں، بیٹی سے نفرت کرنے والوں، بیٹی کو بوجھ سمجھنے والوں، بیٹی کو معاذ اللہ اپنے لیے آر سمجھنے والوں، بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبت میں بٹھا کر صحابہ کا وہ تزکیہ کیا تھا کہ اب صحابہ کرام بھی غیب کے پردے سے دیکھ لیا کرتے تھے، صحابہ کی نظروں پر سے بھی پردے غیب اٹھ چکے تھے، بعض مقامات پر وہ بھی اس کا مشاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جا رہے ہیں، جاتے ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے آقا اس گھر سے نور چھن چھن کے نکل رہا ہے، یا رسول اللہ اس گھر سے نور چھن کے کیوں نکل رہا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، غیب داں نبی نے فرمایا، جا کے معلوم کرو یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو اس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے اس گھر سے اللہ کا نور چھن کر کے نکلتا ہے۔ آپ غور کریں، یہ بیٹے کی ولادت پر نہیں ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا کی دولت کما کے دے سکتا ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ دنیا میں تمہارا نام بلند کر سکتا ہے، یقیناً بیٹے کی بھی اہمیت ہے، بیٹا زیادہ سے زیادہ تمہاری نسل کی بقا کا ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن رحمت خدا جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، جنت کی بشارت جس سے ملتی ہے اسے بیٹی کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا قرب جس سے ملتا ہے اسے بیٹی کہتے ہیں۔ دنیا دار ممکن ہے اس کے نزدیک یہ اہمیت نہ ہو کہ نبی کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، رحمت کی بشارت ملتی ہے، جنت کا مزدہ جافزہ ملتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں ہوں، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور 1 عدد بیٹا ہو، جب وہ سفر سے آئے، اس لیے کہ جو چیز کی کمی ہوتی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں اور بیٹا 1 ہی ہو، آپ جانتے ہیں اس گھر میں بیٹے کی اہمیت کیا ہوگی، اس گھر میں بیٹوں کو کیسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا ہوگا، بیٹے کی کیسی قدر کی جاتی ہوگی، بیٹے کی کیسی اہمیت کی جاتی ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں اگر 3 عدد کسی کے گھر میں بیٹیاں ہوں اور 1 ہی عدد بیٹا ہو، آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد اکلوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں
تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا. اگرچہ وہ 3 ہو, ان کی تعداد زیادہ ہو, اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو, تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا. آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا. اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو, اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ, بے شمار درود و سلام ہو اس آمینہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ, اکلوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا. آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے, بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے, ان کا دل دکھ جائے گا, ان کا دل ٹوٹ جائے گا. اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا. اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, مجھے بتاؤ نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو, تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو, گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے, لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکات کا نام نہیں, کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے, اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے. آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو, پہلے بیٹی کو تحفہ دو. اللہ اکبر. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو, حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے. آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے. خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے, گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں, اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں. مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے. مولانا یہ پہلے کی بات ہے, اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں, اب تو 3-4 دن تک کے بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے. یہ بہت پرانی بات ہو گئی. اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی. اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں, خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے. جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں. وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا, وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے. اب تو جیسے بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہیں تو سر چکراتا ہے, آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے. اس کی شادی کون کرے گا, داماد کیسا ہوگا, یہ کیسا ہوگا. نادان, تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے, اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا. تقدیر تو خدا لکھتا ہے. اور سن لے, یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ 2 دن کی, ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا, ابھی آپ کو بتاؤں گا. بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے, یعنی غم نہیں کرے, خوشی کرے. آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے, ان کی اچھی تربیت کرے. اچھے نام بھی رکھے, اچھی تربیت بھی کرے. بلکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ جس عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے شوہر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے صرف بیٹیاں ہوتی ہے, بیٹا پیدا نہیں ہوتا, اس لیے اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے. اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی. بلکہ جس گھر میں جس بہو کو بیٹیاں ہوتی ہے ان بہوؤں کو تانا دیا جاتا ہے تو بیٹی کی ماں ہے. لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں, بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے, بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی. تو جو لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے, عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو مذہب ہے نا, مذہب ہے, مذہب کی تعلیم ہے. یہ کیا تعلیم ہے مذہب کی؟ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے, کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے؟ باپ سے, کیونکہ وہ باپ کی پشت میں نا. یہ مذہب ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایک سے ہے, ایک سمجھانے کے لیے ایک سے. اور مرد کے یہاں
ایکس اور وائی دونوں ہے، تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب ایکس سے وائی کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ جس عورت کو تانا دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائی ہے ہی نہیں، وہ وائی تو آپ کی وجہ سے ہے، تو آپ کو تانا اس کو نہیں دینا چاہیے، تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں، چاہت تو اس کی ہے، تانا دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی؟ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، اچھے نام رکھے، اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے۔ آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں، اب آپ، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو۔ آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا، میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، وہ ہاتھ جس سمتوں غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے، وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے، قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں، محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے۔ حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے، صحابہ کی توجہ ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے؟ حضور نے یوں کیا، سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا، اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہو، میں صرف سمجھانے کے لیے، یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے۔ نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے۔ حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستدان کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹینشن نہیں، اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے، خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا؟ حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے۔ دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے۔ حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا اور جو سچا مسلمان ہوا ہو، اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے؟ سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا۔ محفل موجود تھی، کیونکہ ہر بندے کی یہاں، ہر خوش نصیب کی یہاں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی نا، میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہیں۔ خوش ہو جاؤ، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو تکلیف کا ذریعہ نہیں۔ کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان، جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا۔ اللہ پہ توکل تو کر، اللہ پہ، مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے۔ لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں، اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے۔ اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے؟ دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے۔ حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے۔ ہر گھر میں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ، اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے۔ ایک صحابی کے گھر 2 بیٹیاں تھی، کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اگر کسی کے گھر 3 نہ ہو سکی بیٹیاں 2 ہی ہو تو
آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا۔ ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ 3 ہے نہ 2 ہے، کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر 3 نہ ہو سکے 2 بھی نہ ہو سکے، اگر ایسا ہی ہو 1 ہی ملے تو؟ یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا 2 کی تمنا کرنے لگا اور 2 والا 3 کا متمنی ہو گیا۔ یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے، یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ 1 کیوں دیا، دوسری بھی دے دے۔ جو 2 والے تھے وہ کہتے تھے اللہ 2 کیوں، تیسری بھی دے دے۔ کون؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی۔ یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا۔ حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے۔ ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا، باقی دین چھوڑ دیا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ تو 2 والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے، میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان۔ یا رسول اللہ جس کے یہاں 3 نہ ہو سکے 2 کو بشارت، جس کے یہاں 2 نہ ہو سکے آقا اگر کسی کو 1 ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا، فرمایا اگر کسی کے یہاں 2 نہ ہو سکے 3 نہ ہو سکے اور 1 ہی بیٹی ہو، 1 بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے۔ حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں، بیٹی کے باپ۔ آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا بیٹا بھی دے تو خوش ہے، غم کی بات نہیں۔ بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے مشن چلتا ہے، بیٹا بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم بیٹی کی فضیلت اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں ماں باپ۔